مشن کی اورینٹیشن، یعنی کہ مقصد کیا ہے، ہم کام کیوں کر رہے ہیں، اس کی آگہی اور کلیئرٹی، یہ بڑا ناگزیر ہے۔ اور پھر پوری ٹیم کا ایک پیج پر ہونا، اور پھر اس پوری تنظیم کا مرکز کے ساتھ ایک پیج پر ہونا۔ اگر شاخ الگ الگ رخ لے لے گی تو کبھی بھی یکسوئی میسر نہیں آئے گی، اور اس کی صورت میں کبھی بھی منزل قریب نہیں آئے گی۔ تو مشن کی اورینٹیشن، اب وہ یقیناً منزل اسی قائد نے ہمیں عطا کی ہے۔ ایک مشن، ایک ویژن ایک جگہ سے میسر آتا ہے، لیڈرشپ سے، پھر اس ویژن کا امین مرکز ہوتا ہے، پھر اس مرکز وہ آگے ٹرانسفارمیشن اس کی اور جو کمیونیکیشن ہے اس ویژن کی، مرکز آگے تنظیمات تک کرتا ہے۔ ملکوں میں وہ این ای سیز کو میسر آتی ہے، این ای سیز سے وہ ایل ای سیز میں جاتی ہے، نیچے جو ریجنل کاؤنسلز ہیں اوپر جیسے ایشین کاؤنسل ہے یا باقی، ان کے ذریعے این ای سی کو جاتی ہے، این ای سی کو ایل ای سیز کو جاتی ہے۔ تو ایک ہیرارکی ہے، وہ ویژن اس طرح جاتا ہے۔ تو سب کا ایک پیج پر، پھر ایک تنظیم کا اپنے صدر کے ساتھ ایک کانسیپٹ میں، ایک پلان پر جمع ہونا وہ ضروری ہے۔ اب یہ حکمن نہیں ہو سکتا، یقیناً اس کے لیے مشاورت درکار ہے، وہ بھی آگے نقطہ آ رہا ہے، اسی واقعے میں ہم اس کو کریں گے ڈسکس۔ اب کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، یہ دونوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں یوں جمع کر دے اور صلاحیتیں عطا کر تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کیا کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کیا کریں، بے شک تو ہمیں سب حالات کے تناظر میں خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ منزل اور مقصد تو وہ تھی جو اللہ پاک نے پہلے ارشاد فرمائی کہ فرعون باغی ہو گیا ہے، جا کر اس کو دعوت دو اور اسے سمجھاؤ، منزل یہ تھی، اور بنی اسرائیل کو ظلم کے اور ظالم کے شکنجوں سے آزاد کروا، منزل تو اللہ پاک نے پہلے بتا دی تھی۔ اب یہ جو ٹیم ہے یہ اللہ پاک کے حضور کس طرح بیان کر رہے ہیں اپنے مقصد، وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا تاکہ ہم تیری تسبیح اور ذکر بلند کر سکیں۔ تو یوں سمجھیں کہ اگر چاہے وہ فرعون کو دعوت بھی دی جا رہی ہے، بنی اسرائیل کے لیے کوئی پولیٹیکل سٹرگل بھی کی جا رہی ہے، تو وہ پھر سیاست برائے سیاست نہیں ہے۔ یہ دوسرا نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کئی لوگ ہمارے جذباتی ہو جاتے ہیں، اپنے اصل مقصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اصل مقصد اللہ پاک کی تسبیح اور ذکر کا بلند کرنا ہے، اس کے نظام کا بلند کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آج کے دور کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی محبت کا فروغ ہے، باقی سب کچھ رستہ ہے، منزل اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کا بلند ہو جانا ہے۔ اسی طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ وہ جو فرعون کو ہم دعوت بھی دیں گے، بنی اسرائیل کو آزاد بھی کریں گے، اس سب کو وہ ضم فرما رہے ہیں اس امر میں، اس منزل میں، جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ہم تیری تسبیح کر سکیں، تاکہ ہم تیرا ذکر بلند کر سکیں، تیرا ذکر کر سکیں۔ تو جتنی بھی تنظیمی سرگرمیاں ہوں، اس کا مقصد الٹیمیٹلی اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو عام کرنا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ تعلیمات پر عمل پیرا ہو جانا ہوتا ہے۔ بس وہ اس اصل منزل کے حصول کے لیے باقی ساری راہیں ہیں، وہ سارے رستے ہیں جن پر چل کر ہم اس سفر کو طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔